آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله زیب مسند صدارت حضرت علامہ فاضل نوجوان قاری محمد فدا المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حاضرین محفل، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم سب مل کر جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے محمد وحید اختر اور عبدالشکور صاحب کے والد گرامی محمد اسحاق مرحوم و مغفور جو کہ اب ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، ان کی روح کو اصال ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا بامقصد بنائے اور سن کر سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن کریم کی ایک مشہور ترین سورہ مبارکہ آپ احباب سے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اس سورہ طیبہ کو 30ویں سپارے میں رکھا گیا۔ اس سورت کے 3 آیات ہیں۔ سورہ عصر کے اندر 14 کلمات ہیں اور 68 حروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی زمانے کی، والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی۔ وقت عصر ایک وہ بھی وقت ہے جو مغرب اور ظہر کے درمیان گزرتا ہے، اسے نماز عصر کہا جاتا ہے۔ عصر کا ایک معنی ہے زمانہ، اور علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس کا معنی ہے اے محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم۔ جو حضور کی ذات پر زمانہ گزرا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ قسم سے پاک ہے۔ میں بات کر رہا ہوں، آپ کو یقین نہ ہو تو آپ کہیں گے مولانا صاحب مجھے یقین نہیں ہے، آپ منبر پر بیٹھے ہو، قسم دو اپنی بات کا۔ تو میں اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، طاقت پیدا کرنے کے لیے میں قسم دوں گا کہ مجھے قسم ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ معلوم ہوا قسم وہاں اٹھائی جاتی ہے جہاں کسی بات میں شک ہو۔ وہ مالک کائنات ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ جس کے کلمات نہ تبدیل ہوتے ہیں، ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ جو بھی فرماتا ہے سچ فرماتا ہے۔ اب مالک کائنات سے بڑا سچا کوئی نہیں، اسے قسم کی ضرورت کوئی نہیں۔ قسم کیوں اٹھائی؟ قسم اس لیے اٹھائی کہ بات میں زور اور وزن پیدا کرنے کے لیے، کہ جو بات مالک کائنات قسم اٹھا کے فرما رہا ہے اس
میں کوئی شک ہو سکتا نہیں۔ مالک قسم کے بعد حکم، بعض علماء نے کہا معبود مجھے تیرے زمانے کی قسم، بعض نے کہا وقت عصر کی قسم، بعض نے بہت سے ترجمے اور تفاسیر کیے علماء نے۔ حضور کا زمانہ ہر زمانے پر حاوی ہے، حضور کا زمانہ ہر زمانے پر مقدم ہے، حضور کا دور پاک کائنات کی ساری زندگیوں سے بہتر ہے۔ کروڑوں عبادت گزار ولی انبیاء کی زندگیاں ایک طرف ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سانس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حضور کا زمانہ ہے۔ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی۔ مالک آگے حکم فرمایا ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ مالک اس خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو حکم فرما۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہو گئے، ہم ناکامی سے دور ہو گئے، ہم نے جائیداد بنا لی، میرے جیسا کامیاب کون ہے؟ ہم نے کوٹھیاں اور بنگلے بنا لیے، اب میرے جیسا کامیاب کون ہے؟ او اللہ کے قرآن کے دروازے پر جا کر پوچھ لیتے ہیں، قرآن تو فرما اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کریم نے پہلے ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، جیسے حضرت صاحب بیان فرما رہے تھے، فرعون کو ساری زندگی درد سر بھی نہ ہوا، شداد رب کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس نے ایک تخیلاتی طور پر اپنے جو محلات بنائے، ایک جنت بنائی، اس میں جنت کی ساری نعمتیں جاری کر دی، دودھ کی نہریں جاری کر دی، اور خزانے اتنے کہ 70 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا کر چلے۔ تھا کافر، مالک وہ تو بے ایمان تھا، اسے اتنا رزق کیوں دے دیا؟ تو پھر قرآن کی آیات میری اس بات کی تفسیر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا، فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں کہ عملوں کے اعتبار سے مال لے کر اچھا کون ہوتا ہے، برا کون ہوتا ہے۔ یہی آزمائش ہے۔ ہم لوگ قرآن سنتے بھی ہیں، اس دور میں کیا جلسوں کی کمی ہے؟ کہیں محفل میلاد، کہیں محفل کل 40واں سالانہ اصال ثواب، ہر طرف روز بروز قرآن و حدیث سنانے والوں کی نہ کمی ہے، سننے والے بھی بے شمار ہیں، لیکن اس زندگی میں تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ ہزاروں لوگ ہر روز آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کوئی آج آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ ایک دریا میں کسی گہرے پانی میں بندہ ڈوب رہا ہو تو دوسرا چھلانگ لگا کے وہ چیک نہیں کرتا کہ اس میں کتنا گہرا پانی ہے، وہ باہر سے تجربہ کر لیتا ہے، اندر جا کے چیک نہیں کرنا چاہیے، تجربہ نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ڈوب جائے گا۔ میرے دوستو، اس زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ ہر روز جا رہے ہیں، ہر روز آ رہے ہیں، ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، لوگوں لاکھوں لوگ سو رہے ہیں، جب موت کا پنجہ ملک الموت آ کر روح قبض کرے گا پھر جاگ جائیں گے۔ فرمایا اس وقت جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، آج رب کو یاد کر، آج اس کریم کو یاد کر۔ بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا۔ والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، انسان بڑے نقصان میں ہے۔ مالک اس نقصان سے بچنا چاہتے ہیں، فرما کیا کریں؟ شداد بھی یہ نعرے لگاتا تھا، مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ فرعون کہتا تھا مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ نمرود کہتا تھا مجھ سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ جب موت کا پنجہ ملک الموت نے ڈالا تو یہ وہی لوگ تھے جو کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر،
رب نے فرمایا نادان اب وقت ختم ہو چکا ہے، اب مہلت نہیں ملے گی، جو زندگی تجھے دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، تو نے مست ہو کر عیش و عشرت میں گزار دیا، اب تیرا موت کا وقت آیا ہے، اب رب کی لاٹھی بے آواز ہے، اور پھر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر آواز نہیں آتی۔ شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، بتائیں آج کہاں ان کے نام زندہ ہیں؟ آج لوگ لعنت کے طور پر ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور اگر یزید کی بات کی جائے تو شاعر کہتا ہے ایک لعنت ہے امت کے لیے فعل یزید، اور ایک سعادت ہے تیرا کردار حسین ابن علی۔ ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ہے۔ آج 14ویں اور 15ویں صدی میں بھی آپ دیکھ لیں، ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ہے۔ یزید کے پیروکار آج اسے حق پر ثابت کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی کے غلام گلی گلی میں کائنات کو بتا رہے ہیں، وہاں بھی کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے رقص کیا، بھنگڑا ڈالا، ہم کامیاب ہو گئے۔ ادھر اللہ کی آواز آئی والعصر، اے دنیا والو اس کائنات کی اثر ہونے دو، جب عصر کائنات کا وقت آئے گا تو اس کائنات کا چپا چپا اعلان کرے گا، کامیاب یزید نہیں ہے، کامیاب نبی کا لال حسین ابن علی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، مشرکین مکہ ساری زندگی میرے رب العالمین کے دشمن بن کر رہے، بلکہ شداد جب اپنے ہاتھوں سے جنت بنائی، جنت بنا کر اس میں ساری نعمتوں کا انتظام کرنا چاہا، اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جنت میں سواری پر سوار ہو کر جب داخل ہونے لگا، پیغمبر وقت سے کہنے لگا تیرے رب کی جنت کوئی دیکھے نہ دیکھے، میری جنت ہے، میں جا رہا ہوں، ارے تو روک سکتا ہے یا تیرا رب روک سکتا ہے، مجھے روک کر دکھاؤ۔ پیغمبر کے ہاتھ اٹھ گئے، عرض کی مولا تیری بارگاہ کا نادان ہے، دشمن ہے، یہ بات کر رہا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر صبر کر، دیکھ تو صحیح، میں بھی بڑے انتقاموں والا رب ہوں، میں بھی بڑے جلال والا رب ہوں۔ ارے میرے دوستو، گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بنائی ہوئی جنت جس کا نام ارم رکھا، جب داخل ہونے لگا، میرے رب نے فرمایا اسرائیل ذرا زمین پر جاؤ، جب اس کی سواری کے 2 قدم دروازے کے اندر ہوں، جب 2 قدم باہر ہوں، اس کے جسم سے روح کھینچنا تاکہ پتہ چلے ہزاروں حسرتوں سے دنیا سے جائے، بھری دنیا میں پتہ چل جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو انسان اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر حال میں اس کا خوف ضروری ہے۔ فرمایا اگر خسارے سے، نقصان سے بچنا چاہتے ہو پھر 4 کام کر لو۔ مالک کون سے 4 کام کریں؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر اللہ تعالیٰ قسم دے کر فرمائے کہ ہم خسارے میں ہیں، اور 4 بندے وہ ہیں جو نقصان سے پاک ہو گئے، جنہوں نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، ان میں پہلی ڈگری جو عطا فرماتا ہے خود مالک کائنات، فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اے بندے مومن یاد رکھنا سارے نقصان میں ہے، لیکن کامیاب وہی ہے جس نے ہر لمحہ اٹھتے ہوئے بھی، بیٹھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، پھرتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے، کھاتے ہوئے، معاملات دنیا میں جس نے مدینے کے تاجدار کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، فرمایا وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں گے آمنو کا ترجمہ آپ نے کیا کر دیا؟ آمنو کا معنی تو ایمان ہے، بھائی یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایمان کسی اور شے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان تو مدینے والے آقا کی محبت کا نام ہے۔
یہی محبت دل میں لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بولے، آپ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی میرے نبی کی بارگاہ میں اپنے دل کو اوڑھنا بچھونا بنا کر امام جلال الدین سیوطی بولتے ہیں، کبھی میرے آقا کی بارگاہ میں دل عاجزانہ طور پر جھکا کر میرے پیر سیال لجپال بولے، غلام فخر الدین بولے، آپ نے فرمایا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ علامہ وحید ظفر قاسمی بولے، آپ نے فرمایا یہ سر سینہ اشجامی نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا، بلکہ میرے آقا کی محبت لے کر اگر جامی میرے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور کے روزے سے نبی کی بارگاہ سے یہ حکم صادر ہوتا ہے، اے دنیا والو اب دیوانہ بن کر میری بارگاہ میں مجنون بن کر جامی آئے گا، لیکن خبردار میرے روزے کے قریب آ کر نعت نہ پڑھنے دینا۔ جامی کوئی عام انسان نہیں، دل میں محبت مصطفیٰ رکھنے والا، دل میں عشق مصطفیٰ رکھنے والا جامی جب حضور کی بارگاہ میں جانے لگا، سوچا میں نبی کے لیے کلام لکھتا ہوں، حضور کی بارگاہ میں نعت لکھتا ہوں، یہ نعت گنبد خضرا پر جا کر رسول کائنات کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ جامی جب پہنچا، ارے خواب میں دینار ہوا، مزار والے چابی بردار کو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جامی دیوانہ بن کر آئے گا، لیکن جامی کو نعت نہ پڑھنے دینا۔ جب وہ دیوانہ بن کر آیا، ہر ایک میرے نبی کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہے، لیکن جامی کے لیے حکم ہے، اے جامی تو نعت نہیں پڑھے گا۔ ارے دوسرا دن آیا، جامی حالت بدل کر، حلیہ بدل کر کریم بارگاہ میں آیا۔ آج پھر حکم ہوتا ہے جامی حلیہ بدل کے آئے گا، نعت نہ پڑھنے دینا۔ 3 دن گزر گئے، جامی رو کر کہنے لگا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، عموماً ثنا خان کہا کرتے ہیں تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی، یہ دل جب مدینے والے کی خوشبو لے کر چمکا کرتا ہے، بھیرا شریف عام جگہ ہوتی ہے، ضیاء الامت کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، پیر محمد کرم شاہ کا شہر بھیرا شریف بن جاتا ہے، بابا فرید الدین آپ کی نگری آگ قدر کے نام سے مشہور ہو جاتی ہے۔ جہاں پر میرے مصطفیٰ کی محبت لے کر دل میں میرے نبی کا عشق رکھنے والا دل موجود ہو، وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی کرم نوازیاں داخل ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب جامی میرے نبی کی بارگاہ میں آنکھ باندھ کر رو رو کر کہنے لگا میں تو بڑی محنت سے آیا، میرا دل تھا مدینے والے آقا کو اپنے دل کا حال سناؤں، میرے آقا مجھے نعت نہیں پڑھنے دیتے، اتنے میں کرم ہوا، بھاگ جاگے، ارے جتنے بھی حاضری والے لوگ تھے سب نے سنا، روزے رسول سے کرم والی آواز اٹھی، رحمت والی آواز اٹھی، میرے مصطفیٰ قبر انور سے بولے، میرے آقا نے فرمایا جامی جو کلام تو نے میری شان میں لکھا ہے وہ اتنا درد والا ہے، اتنا سوز والا ہے، اگر تو کلام پڑے گا مجھے مصطفیٰ کو قبر سے اٹھ کر تجھے سینے لگانا پڑے گا۔ اے جامی، اس لیے میں اپنا پردہ فاش نہیں کرنا چاہتا،
अवैस करन के अंदर मोहब्बत मुस्तफा दिल में रख कर सारी जिंदगी सरकार की बारगाह में नहीं जाता, माँ का अदब करता है, तो मदीने वाले आका मदीना में मस्जिद नबवी में बैठकर हुजूर लंबे लंबे सांस ले रहे थे। आज हम तो मस्त हैं, मस्जिद में आए तब भी सर नंगा, सर ढांपना याद न रहा। मस्जिद में बसाओ का कुछ लोग बेवुजू भी आ जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ हर एक की। अल्लाह ताला हम सबको बाअदब हाजिरी मस्जिद की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जो बात अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया ईमान सबसे बड़ी शर्त है। जब ईमान सीने में लेकर माँ का अदब दिल में रख के बायजीद बुस्तामी आता है, नबी की बारगाह से मोहब्बतों से नवाजा जाता है, अल्लाह का रंग लेकर अल्लाह के हुक्म की तामील में अपने वालिदैन और माँ की अदब में मुस्तगरक होकर वैसे करनी कर्म में बैठा होता है। हुजूर मस्जिद नबवी में लंबे लंबे सांस लेते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, सोनिया क्या सूंघ रहे हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, रीहर रहमान मिन क़िबल यमन, लोगों मुझे यमन से यार की खुशबू आती है। उलमा ने लिखा वजह ये थी कि यमन के अंदर करन था, करन के अंदर अवैस था, अवैस के सीने में दिल था और दिल में इश्क मुस्तफा था। मदीना बैठकर मेरे मुस्तफा अपने आशिक गुलाम की खुशबू सूंघ रहे थे। ये है अल्लाह से डरने वाला दिल कि जिसमें मोहब्बत मुस्तफा हो, फिर भीख भी मिलती है, खैरात भी मिलती है। आज एक अमल हम करना शुरू कर दें। पहली बात कि अल्लाह का खौफ हो, फिक्र हो। अमूमन हमारे शहरों में रवाज है, होते ही ऐसे हुजूर के दौर में भी था, जब कोई फौत हो जाए कब्र पहले तैयार कर ली जाती है। जब कब्र तैयार हो, आप में से कोई भी बंदा ये अमल एक दफा करके देखें। वहां जाए कब्रिस्तान में, तो उस बनी हुई कब्र के अंदर उन बनाने वालों को कहें मुझे 1 मिनट के लिए सिर्फ लेटने दो। वहां लेट जाएं और यूं लेट कर जैसे किबला रुख सर किया जाता है, यूं इसी अंदाज में सोचें कि मेरा मौत का वक्त आ गया और मैं इस हाल में लेट गया हूं और कब्र की तन्हाई है। फिर याद आएगा, मेरे दोस्तों, ये हजारों के मजमे हर वक्त साथ नहीं होते। आज मुझ जैसे पुरसोज दिलकश आवाज वाले खतीब तो मिल जाएंगे, लेकिन दिल की बात करने वाले कम नजर आएंगे। मेरे भाइयों, हमारी सुबह भी फना, हमारी शाम भी फना, हमारा दिन भी फना, हमारी रात भी फना। अगर चाहते हो फानी जिंदगी बाकी बन जाए, हमेशा दुनिया में नाम रह जाए, फिर आओ सहाबा किराम की तर्ज हयात को देख लो, आमना के लाल की जिंदगी को देख लो, मेरे नबी के गुलामों की जिंदगी को देख लो। हर हाल में उन्होंने यही दरस दिया, दुनिया वालों, जीने वालों, इस तरह दुनिया में जीना चाहिए। जो भी आलम हो नजर सुए मदीना चाहिए। हमें हर वक्त इस बात का फिक्र होना चाहिए, एक के मौत अटल है, कोई पता नहीं अगला नंबर मेरा ही क्यों ना हो। और दूसरी बात कि हुजूर की मोहब्बत हर लम्हे में, जायदाद का मसला हो, एक बंदा ताजिर है, दुकान पर बैठा है, एक बंदा जमीनों में जा रहा है, मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी पर जा रहा है, लेकिन एक एक कदम पर चलते चलते इस बात का ख्याल रखना, अपने दिल पर इस बात का पहरा बिठा लो, आका या रसूल अल्लाह, ना तन मेरा, ना मन मेरा, ना मर्जी मेरी, ना ख्वाहिश मेरी, आका मैं एक एक कदम पर जिंदगी के एक एक लम्हे में आपका गुलाम हूँ। मेरे आका, आपका करम है कि मुझे अल्लाह ने आपका उम्मती बनाया। ईमान से बताएं, अल्लाह चाहता हमें जानवर बना देता, अल्लाह चाहता हमें जिन्नात में से बना देता, अल्लाह चाहता हमें एक पत्थर बना देता, एक पहाड़ का हिस्सा बना देता। ये उसका करम बालाई करम है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, इंसान बनाने के बाद अशरफल मखलूकात बनाया, अशरफल मखलूकात बनाने के बाद इतना बड़ा उस करीम रब का करम है, उसने हमें आमना के लाल का उम्मती बना दिया।
یہ گرم ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے شکریہ کے طور پر دیکھیں نا آپ کے بھائی دوست، کوئی آپ کو تحفہ دے، آپ شکریہ ادا کرتے ہو، کتنا بڑا انعام ہے کہ زندگی کے روپ میں اس باڈی کو ڈھالا، اس پر آنکھوں کے ساتھ سجایا۔ فرمایا بندہ مومن، میں نے تجھے باڈی بنا کر ویسے نہیں چھوڑ دیا، میں نے تجھے عزت والا ناک عطا کیا، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ اب تیری مرضی ہے، دنیا کی شاعری میں مست ہوتا ہے یا میرے محبوب کے نام میں مست ہوتا ہے؟ بندے اب تیری مرضی ہے، میں نے تجھے پاؤں عطا کیے، میں نے تجھے ہاتھ عطا کیے، میرا ہاتھ میں مختار ہوں، میں اس پر قادر ہوں، اللہ کی عطا سے دائیں کروں دائیں جائے گا، بائیں کروں تو بائیں جائے گا۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، میرے مصطفیٰ صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں، حضور نے فرمایا میرے صحابہ، کلکم رائن مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر بندہ بادشاہ ہے، ہر بندہ حاکم ہے، اس سے اپنی رعایا کے متعلق سوال ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہم ترس گئے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ ملا، آپ کہتے ہیں بادشاہو، ارے سن مدینے والے نے کیا جواب دیا؟ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، یہ تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے پاؤں، یہ تمہارے کان اور آنکھیں، یہ ایک ایک حصہ تم اس پر قادر ہو، اس پر بادشاہ ہو۔ جب محشر کا دن آئے گا تم سے اس رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ ہمارے، ہم اس پر حاکم ہیں۔ ایک بندہ مومن زبان کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ہم صبح سے شام تک ساری زندگی نہ صحیح، لیکن میرے بھائیوں، ہیرا گڑھ کے گرد و نواح سے آنے والے میرے دوستوں، پیغام اور دستک ہے دل کے دروازے پر۔ اس پیر سیال کے نوکر کا یہ پیغام یاد رہے تو ضرور عمل کر لینا۔ کبھی ایک دن ایسا کرنا، جب شام ڈھلے، شام کا وقت آئے، آپ سوچئے گا ایک دن میری زندگی کی بھی شام ہوگی، میں نے صبح سے لے کر شام تک باقی اعضاء کا نہیں بلکہ صرف زبان کا سوچنا، میں نے صبح سے شام تک زبان کو کن لفظوں میں استعمال کیا، کیا میں نے اللہ کی رضا کے مطابق زبان کو استعمال کیا یا اس کی نافرمانی میں لگا رہا؟ میرے دوستو، اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کے اندر 10,000 ٹیسٹ بڈز رکھے ہیں، نقطے رکھے ہیں۔ اگر ترش کھاؤ گے ترش محسوس ہوگا، کڑوا کھاؤ گے زبان بتائے گی یہ کڑوا ہے، اسے آگے نہ لے جانا، تیرا معدہ خراب ہو جائے گا۔ نمکین کو بھی ٹیسٹ کر کے اندر جانے دے گی۔ پھر غور کرو، اگر اللہ کی اتنی بڑی نعمت ایک زبان ہے، ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں، اگر میرا رب ہر بندے مومن کو کروڑوں سال زندگی دے اور بار بار زندہ کر کے مارتا رہے، ہم سجدے میں پڑھ کے ایک زبان کا بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کو یاد کر جب قبر میں تنہا تو پڑا ہوا ہوگا، تیرے بھائی، رشتہ دار، اہل و عیال، دوست، ساتھی، تیرے ہم نوالا، ہم پیالہ دوست جو ساری رات تجھے بے حیائی کے مناظر دکھانے کے لیے تیرے ساتھ ہیں، کبھی قبر میں ساتھ گئے، وہاں تو سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں بھی اپنے بیٹے کی قبر پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے رو کے یا ایک دن بیٹھی رہے گی اس کے غم میں، قبر کے اندر ساتھ نہیں جائے گی۔ اگر قبر کے اندر کوئی حسن والی ذات آئے گی، کوئی نور والی ذات آئے گی، ارے رحمت للعالمین مصطفیٰ کی ذات ہے جو قبر کی تنہائی میں بھی تیری داد رسی کے لیے تشریف لائے گی۔
हुजूर आ जाएंगे, फिर सवाल होगा मर रब्बो का, बताओ तेरा रब कौन है, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तकूलो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो हुजूर दुनिया से हुजूर लजपाली फरमा कर तेरी कब्र में तशरीफ लाए, इस हस्ती के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। उलमा ने लिखा, पहले सवाल में फेल हुआ, कोई बात नहीं, आपके बच्चे स्कूल में सशवाई इम्तिहान से फेल हुए, कहा कोई नहीं मेहनत कर लेगा, नौमाही इम्तिहान से फेल हुए, कहा मेहनत कर लेगा, सालाना फैसला सालाना पर होगा, जो सालाना इम्तिहान में फेल हुआ वो पूरे साल में फेल समझा जाएगा। यहाँ कब्र के अंदर भी वही मरहला है, पहला सवाल मर रब्बों का, नहीं आया मालिक इसको, मेरा मालिक फरमाएगा दूसरा करो, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, नहीं सवाल का जवाब मिला, फरमाया जाएगा तीसरा सवाल करो, अरे फैसला तीसरे सवाल पर होगा, जब मेरे मुस्तफा की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक पूछा जाएगा, बता ये हस्ती जो तेरी कब्र में आई इसके बारे में क्या कहा करता था। अगर उसी में फेल हो गया तो पहले दो सवालों में पास भी हुआ तो मुकम्मल फेल समझा जाएगा। इसलिए कि अगर फैसला होगा तो मुआरफत मुस्तफा पर फैसला होगा, फैसला होगा तो रसूल कायनात के वजूद पाक और हुजूर की जात पर होगा, जिसने आज अपने तन पर, अपने मन पर, अपने दिल पर पहरा बिठा लिया आमना के लाल का। खाए तो ऐसे खाए जैसे मदीने वाला खाया करता था, सोए तो ऐसे सोए जैसे आमना का लाल सोया करता था। अरे मामलाते हयात में हर लम्हा मदीने वाले आका की जिंदगी को देख लो, जरूरी नहीं कि नफलों पे नफल पढ़ो, तस्बीह पे तस्बीह रोलो तो फिर ही तुम मोमिन हो। अगर कोई ताजिर है और पूरा तौलता है कि मेरे मुस्तफा को पसंद है, खुदा की कसम उसकी तिजारत भी इबादत बन जाएगी। एक एक अमल में हुजूर की जात को अपना ओढ़ना बिछा लो, यही आमनू की तफसीर है। सूरह असर के जो मुख्तलिफ पहलू है उनमें से एक पहलू कि हर इंसान घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू, चार बंदे कामयाब हैं जो ईमान लाया। मैं ईमान की भी मुकम्मल तफसीर न कर सका, लेकिन आपके सामने इसका तर्जुमा अर्ज कर दूं। फरमाया पहला वो जो ईमान लाया, वामिलुस सालिहात, अमल अच्छे करता रहा, वतवासो बिल हक, हक पर कायम रहा, वतवासो बिस सब्र, और सब्र करता रहा। सूरह असर को ही अगर पढ़िए, खुदा की कसम जब कब्र में हम जाते हैं क्या होता है। आपने 10 बजे जनाजा पढ़ा के दफन किया, दिन थी या रात था, हदीस पाक में आता है जब बंदा कब्र में जाता है वहां वक्त असर का होता है। बोले कौन सा वक्त होता है? सारे बोले कौन सा? असर का। वो मियां साहब का शेर है ना, अमूमन नाथान पढ़ा करते हैं, उसमें उन्होंने यही वजाहत की कि जब मैयत कब्र में जाती है, आपने किबले की जानिब मुंह किया, कभी आपने शाम के वक्त ढलता सूरज तो देखा होगा, तांबे की तरह सुर्ख गोल धारी में सामने मगरब की साइड पर मौजूद होता है, बिल्कुल मिन्नोवन इसी कैफियत में, चाहे रात के 12 थे या दिन के 10 थे, आपने दफनाया, वहां असर का वक्त होगा मैयत के लिए हदीस के मुताबिक। और जब वो वहां देखेगा कि अब तो मेरी जिंदगी की शाम हो गई, इसीलिए मियां साहब ने कहा भर ले लोई लोई भर ले, जे तुझ भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद, घर जाती ने डरना। ये असल घर तो वही है जो कब्र का घर है, जहां तुझे हमेशा रहना है, फिर वहां से उठाया जाएगा आलम माशर में, फिर तेरी जिंदगी के ईमान का भी हिसाब होगा, अमाले सालिया का भी हिसाब होगा। हक पर कायम रहा या लोगों की जमीनें दबाता रहा, इस पर भी फैसला होगा। वतवासो बिस्सब्र, लोगों के ताने, लोगों की बातें और मुनाफिकत को बर्दाश्त करने के बाद ये सब्र करता रहा या मेरी नाफरमानी पर जबान इस्तेमाल करता रहा। आओ मेरे दोस्तों, जिंदगी के एक एक पहलू में हुजूर की जात को फॉलो कर लो, हुजूर की जात को अपना ओढ़ना बिछौना बना लो। जब हमारी जिंदगी इस हाल में गुजरेगी तो मदीने वाले आका की बारगाह से भी सलाम आएगा, मेरे रब्बे कायनात की बारगाह से भी मोहब्बत का सलाम आ जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दुआ है अल्लाह ताला मेरे भाइयों को
وحید اختر صاحب کو، عبد الشکور صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے والد گرامی محمد اسحاق مرحوم و مغفور، ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور جو میں نے گزارشات عرض کی میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دل پر حضور کی ذات کا پہرا لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔